جب باجی اور خالہ نے مجھے اشارہ کر کے اپنے روم میں بلوایا اور میں بھی ان کے پیچھے جاتے جاتے ان کی کمرے میں پہنچ گیا، مگر بعد میں جو ہوا وہ آپ لوگ سن کر حیران رہ جاؤ گے، تو سننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ ہی پڑھتے تھے، 3 لڑکیاں جو 7-8 سال کی تھی اور ایک چھوٹا لڑکا جو 9 سال کا تھا۔ جب پارا پڑھنے والے بچے چلے گئے تو باجی عائشہ دوسرے کمرے سے آئی اور ہمیں ٹیوشن پڑھنے لگی۔ میں کتابیں نکال کر پڑھنے میں مشغول ہو گیا، جبکہ باجی عائشہ دوسرے بچوں کا کام چیک کرنے لگی۔ باجی دوسرے بچوں کا کام چیک کرنے میں مشغول تھی، اسی دوران میری نظر باجی کی طرف پڑی تو میں نے دیکھا باجی کی چھاتیوں پر دوپٹہ صحیح طریقے سے نہیں تھا، چھاتیاں دکھ رہی تھی، جبکہ عام طور پر وہ سر اور چھاتیوں پر دوپٹہ لے کر رکھتی تھی اور اپنی سینے کو اچھی طرح ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ سب بچے تو چھوٹے ہی تھے، مجھے بھی وہ بچہ ہی سمجھتی تھی، اس لیے میں بے دیانی میں شاید ان کا دوپٹہ ادھر ادھر ہو گیا ہوگا۔ پتہ نہیں ایسا کیا تھا جو میں بار بار باجی عائشہ کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو رہا تھا۔ میں چور نظروں سے باجی کے جسم کو دیکھ رہا تھا۔ باقی بچوں کے 5:30 تک چھٹی ہو چکی تھی، صرف میں 6 بجے تک پڑھتا تھا، کیونکہ میں 5ویں کلاس میں تھا۔ سب بچوں کو چھٹی دینے کے بعد باجی مجھے پڑھانے لگی، میرا کام چیک کرنے لگی۔ اس وقت باجی کے گھر میں چھوٹی بہن سلمیٰ اور چھوٹا بیٹا اور میں ہی تھا، جو کہ دوسرے کمرے میں سو رہی تھی۔ باجی کی دونوں بڑی بیٹیاں صالحہ اور حفصہ صبح جا کر شام کو ہی آتی تھی، کیونکہ ان کا مدرسہ السلمیہ تھا، جہاں پر وہ حفظ اور اسکول ساتھ ساتھ ہی پڑھتی تھی، اس لیے وہ مغرب کے بعد آیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا، عورت کی چھٹی حسن بڑی تیز ہوتی ہے، کوئی مرد یا کوئی لڑکا اس کے جسم کو گور رہا ہو یا چور نظروں سے دیکھ رہا ہو تو عورت جلدی ہی چام جاتی ہے، اور یہی اس وقت ہوا۔ باجی عائشہ کو پتہ چل گیا تھا کہ میں اس کی چٹائی کی طرف بار بار عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہوں۔ باجی عائشہ نے کوئی جواب تو نہیں دیا، لیکن بس چپ چاپ میرا کام چیک کرتی رہی اور اپنے دوپٹے کو صحیح سے ڈھانپ کر چھاتی پر کر لیا، جس سے باجی کی چھاتیاں پوری طرح چھپ گئی۔ تھوڑی دیر بعد باجی اٹھی اور کچن میں سالن دیکھنے گئی۔ باجی کی گرنیٹ کو جانتے دیکھ کر میرا سانپ ایک بار پھر شلوار میں کھڑا ہو گیا اور میں نے اپنی سانپ کو دبایا۔ تھوڑی دیر بعد باجی کی کچن میں سے آواز آئی کہ محسن بیٹا یہاں آؤ۔ میں اٹھ کر کچن میں گیا تو میرا دھیان بھی نہیں تھا کہ میرا سانپ شلوار میں کھڑا تو جو قمیص ٹائٹ ہونے کی وجہ سے قمیص کو آگے اٹھا رہا تھا۔ میں کچن میں پہنچا تو باجی نے کہا، یہ اوپر اسٹور میں چڑھ کر کبرڈ میں سے مسالے نکال دو، اور میں باجی عائشہ کے پیچھے کھڑا تھا۔ اوف! باجی پیٹ قمیص نہیں پہنتی تھی، لیکن گانڈ موٹا ہونے کی وجہ سے ان کی قمیص ایسا لگتا تھا کہ پیٹ ہے، لیکن برقع وہ کافی کول پہنا کرتی تھی باہر جاتے ہوئے۔ میں نے 1 منٹ تک باجی کے پیچھے کھڑا رہا۔ باجی نے مجھے مڑ کر دیکھا اور کہا، ابھی تک یہی کھڑے ہو، جاؤ جا کر کمرے میں بیٹھو اور کام کرو۔ میں سر جھکائے چلتا ہوا جا کر کمرے میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد باجی کی کچن سے آواز آئی کہ محسن بیٹا چھٹی کرو۔ پتہ نہیں کیوں آج میرا گھر جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، اور 6 بجنے کا ٹائم مجھے بوجھ سا لگ رہا تھا۔ بس اسی طرح کافی دن گزر گئے اور کچھ خاص نہیں ہوا۔ میں باجی عائشہ کے گھر سپارہ اور ٹیوشن پڑھنے جاتا رہا اور کچھ خاص نہیں ہوا۔ اب میں نے نوٹس کیا کہ باجی عائشہ اپنی بالوں پر اچھی طرح کپڑا ڈال کے رکھتی تھی اور سر سے چھاتیوں کے نیچے تک موٹا دوپٹہ لے کر رکھتی تھی، کیونکہ اب سردیاں شروع ہو گئی تھی۔ ایک دن ٹیوشن کے دوران میرا سام باجی کے بارے میں سوچ کر ایک بار پھر کھڑا ہو گیا۔ باجی نے مجھے 5 منٹ بعد کہا، محسن بیٹا یاد ہو گیا؟ یاد تو مجھے نشانیات والے پہلے ہی تھا۔ میں کتاب لے کر اٹھا اور باجی کے پاس جا کر دیکھتے ہوئے باجی کو سبق سنا رہا تھا۔ میں باجی کو دیکھتا تو وہ مسلسل میری سانپ کو دیکھ رہی تھی، اور وہ بھی مجھے سارا سبق سنانے کے بعد باجی نے مجھ سے کہا، تم بیٹھو اپنی جگہ پر، میں کچن سے آتی ہوں۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا باجی کیا سوچتی ہوگی میرے بارے میں۔ باجی اٹھ کر کچن میں چلی گئی، لیکن باجی نے اچھی طرح چادر کو سر سے ٹانگوں تک ڈھانپ کر رکھا تھا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا جب باجی نے کچن میں جاتے ہوئے ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا اور پھر کچن میں داخل ہو گئی۔
लगी। मैं समझ गया था बाजी आयशा को भी पता चल चुका था कि अब मैं बड़ा था। बाजी एकदम मुड़ी और मुझे घूरने लगी। मैंने एकदम नजरें झुका ली। बाजी ने मुझे कहा कि तुम इतने शरीफ नहीं जितने बनते हो। मेरे तो सांसें रुक गई। बाजी की डांट सुनकर मैं सर झुकाए खड़ा रहा। फिर मैंने हिम्मत करके पूछा, बाजी मुझसे कोई गलती हो गई? बाजी ने कहा, नहीं कोई गलती नहीं हुई, बस तुम पर हैरानी हो रही है। मैं सर झुकाए खड़ा था। बाजी फिर मुड़कर सालन बनाने लगी। मैं बाजी के पीछे खड़ा था। बाजी नीचे दरवाजों में से सामान निकालने के लिए झुकी तो इनकी ग्रेनेड और मेरे दरमियान थोड़ा ही फासला रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था बाजी क्या बेदयानी में झुकी है या जानबूझकर मुझे अकसाने के लिए। बाजी एकदम से जब उठने लगी तो एकदम से इनकी नरम ग्रेनेड मेरी शलवार और कमीज में उठी हुई लोड़ी को रगड़ती हुई गई। ओफ, एकदम मुझे इतना सरुमाल कि जिसका कोई अनमोल नहीं। नाजरीन, आज की वीडियो यही तक थी। इस कहानी का बाकी हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अपलोड किया जाएगा। अगर आप लोगों को पसंद है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए वस्सलाम।